اور جو کوئی بھی صالح عمل کرے گا چاہے وہ مرد ہو یا عورت، شرط یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ تو اول بات تو یہ ہے کہ وہ مومن ہو۔ مومن کس کو کہتے ہیں؟ اللہ پر ایمان، شرک سے پاک، اللہ کی کتاب پر ایمان کہ اس پر آپ اعتماد کریں، جو اس میں ہے اس کو مان لے، جو اس سے منع، جس چیز سے اس نے منع کیا اس سے منع ہو جائے۔ اللہ کے رسولوں پر ایمان کہ وہ اللہ کے رسول سچے رسول ہے، میں ان کی اپنی زندگی ان کے سنت کے مطابق گزاروں گا۔ ملائکہ پر ایمان کہ وہ اللہ کی پاک مخلوق ہے، معصوم مخلوق ہے، اور اللہ کے حکم سے وہ کائنات کے اندر کام کر رہے ہیں، اور رسولوں کے طرف وہ وحی بھی لاتے تھے۔ یہ ایمان ہمیں ہونا چاہیے۔ اور آخرت پر ایمان کہ یہ دنیا یہ ہمیشہ کی نہیں ہے، یہ چند روزہ زندگی ہے دنیا کی، ایک دن اس کا خاتمہ ہو جائے گا، اور اصل زندگی جو ہے وہ آخرت کی ہے۔ اور آخرت میں وہی شخص کامیاب ہوگا جس نے اللہ کی کتاب کے مطابق، اس کے رسول کی سنت کے مطابق زندگی گزاری ہوگی، اس کو کہتے ہیں ایمان۔ اس کے بعد وہ نیک اعمال کرے، یعنی قرآن اور سنت کے مطابق اپنے اعمال کرے، تو فرمایا اس کے عمل جو ہے وہ ضائع نہیں ہوں گے، وہ اللہ کے بارگاہ کے اندر قبول ہوں گے۔ فَأُولَٰئِکَ يَدْخُلُونَ الْجَنَّةَ، یہ وہ لوگ ہیں جو جنت میں داخل ہوں گے۔ وَلَا يُظْلَمُونَ نَقِيرًا، اور ان کے اوپر رائے کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں ہوگا۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا، اور اس شخص سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ممن، اس شخص سے اسلم وجہہ للہ، جو اپنے پورے جسم کو اللہ کے حوالے کر دے، اللہ کے تابع کر دے۔ یہ باتیں قرآن مجید کی جو ہے نا، یہ سمجھ میں کیسے آتی ہے؟ یہ سنی انسنی کرنے سے نہیں آتی ہے، یہ سرسری سننے سے نہیں آتی ہے، یہ غور و فکر سے آتی ہے، تدبر سے آتی ہے۔ اس کے دو طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ جب قرآن کی آیت بیان ہو رہی ہو نا، تو اس وقت سنجیدہ ہو جائے اور اس آیت پہ غور و فکر شروع کر دے کہ اللہ کیا فرما رہا ہے۔ یہ نہیں کہ اس کان سے سنا اور اس کان سے نکال دیا۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ خود آپ اسٹڈی کریں، قرآن پڑھیں، اور جب اس آیت پہ پہنچے، جو بھی آیت ہو اس میں غور و فکر کریں، پھر جو اللہ کہہ رہا ہے اس پہ عمل کرے، جس سے منع کر رہا ہے اس سے منع ہو جائے۔ یہ ہے اصل چیز۔ تو اللہ فرماتا ہے کہ اس سے بہتر دین کس کا ہو سکتا ہے؟ جو پورے کے پورے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دے، مسلم ہو جائے، وَهُوَ مُحْسِنٌ، اور وہ ہو محسن، اس کی زندگی میں نہ عقیدے کی خرابی ہو نہ اعمال کی خرابی ہو، محسن ہو، محسن یعنی اگر وہ ظلم کرتا ہے، زیادتیاں کرتا ہے، ناانصافی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو پھر اس کے دین کا کوئی فائدہ نہیں ہے، بیکار دین ہے۔ ایسے دین بہت سارے ہیں دنیا کے اندر۔ اللہ فرماتا ہے وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ، یہ وہ دین ہے جو سچے دین نہیں ہے، اور یہ وہ دین ہے وَغَرَّهُمْ فِي دِينِهِمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ، جو افترائی دین ہے، جس کے اندر خود سے انہوں نے افتراء کر کے اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ باتیں اپنی ہے، سوچ اپنی ہے، عقیدہ اپنا ہے، سمجھ اپنی ہے، بول اپنی ہے، عمل اپنا ہے، اور اللہ کی کتاب پہ اس کا الزام لگا رہے ہیں کہ بھائی اللہ نے یہ بات کہی ہے، ہم دین پہ تو عمل کر رہے ہیں، اللہ کی کتاب پہ تو عمل کر رہے ہیں۔ بھائی آپ صبح سے شام تک جو کچھ کر رہے ہیں اللہ کی کتاب میں یہ کہاں ہے؟ بتا تو دو کہاں ہے یہ، اور جو کچھ ہے اس پہ آپ کہاں عمل کر رہے ہیں وہ تو آپ دکھا دو۔ اور یہ آپ کو مجھے اور مجھے آپ کو نہیں دکھانا ہے، بلکہ ہم سب کو اپنا احتساب کرنا ہے۔ صبح یا شام کسی بھی دن یا رات کے کسی بھی وقت میں تھوڑا سا ٹائم نکالے، غور و فکر کرے کہ اللہ کی کتاب کو کتنا ہم نے سمجھا ہے، سمجھنے کے بعد کتنا اس پہ عمل کیا ہے۔ اگر نہیں کیا ہے تو موت کا کیا پتہ، کسی وقت بھی موت آ سکتی ہے، تو ہم تو خسارے میں چلے گئے۔ تو یہ مجھے بھی کرنا ہے یہ کام، اور آپ کو بھی کرنا ہے۔ اللہ فرماتا ہے آگے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور یہ پیروی کرے ملت ابراہیمی کی۔ یہ بار بار اللہ کیوں کہہ رہا ہے کہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرو؟ انبیاء تو اور بھی بہت سارے ہیں، اللہ ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں کیوں کہہ رہا ہے؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کا یہ ایک مجاہدہ، یہ ایک قربانی، یہ کسی دوسرے کے اندر نہیں تھی، کہ بڑھاپے میں اللہ نے اس کو اولاد دی ہے، اور جب وہ جوانی کے قریب پہنچا ہے
تو اللہ کا حکم آیا اس کو ذبح کر دو. یہ بہت بڑی آزمائش ہے، بہت بڑا حکم ہے یہ. کم از کم جن کی اولاد ہے وہ تو سوچے کہ یہ کتنا بڑا حکم ہے اللہ کا، کتنی بڑی آزمائش ہے کہ بڑھاپے تک اولاد نہ ہو، اور جب اولاد ہو جائے اور وہ جوان ہو جائے اور اس وقت پھر حکم آ جائے کہ اس کو ذبح کرو. یہ بہت بڑا حکم ہے، بہت بڑی آزمائش ہے. لیکن آپ دیکھیں کہ وہ کتنا اللہ کا فرما بردار بندہ تھا کہ اس کو اللہ اپنی کتاب مجید کے اندر سورۃ انبیاء کے اندر فرماتا ہے کہ وہ قلب سلیم کے ساتھ آیا تھا، قلب سلیم کے ساتھ. یعنی نہ صرف ظاہری فرما برداری بلکہ اندر سے بھی وہ فرما بردار تھا اللہ کا، اور اللہ کے حکم کے مطابق اپنے بیٹے کو زمین پہ لٹا دیا اور چھری لے لی ذبح کرنے کے لیے. اس لیے اللہ فرماتا ہے وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا، اور یہ ملت ابراہیمی کی پیروی کرے. تو زندگی میں بہت ساری اس طرح آزمائشیں آتی ہے. مجھے بھی اللہ آزماتا ہے، آپ کو بھی آزماتا ہے، پچھلے لوگوں کو بھی اس نے آزمایا ہے. اگر وہ آزمائش، لیکن یہ اس وقت ہوگا جب ہمیں قرآن کی سمجھ ہوگی. اگر وہ آزمائش اللہ کی کتاب میں وہ حکم موجود ہے، اس پہ عمل کرنا بہت مشکل ہے. حکم موجود ہے، عمل کرنا بہت مشکل ہے، تو ہمیں اس پہ عمل کرنا چاہیے. اس لیے یہ ہم آزمائش ہے ہمارے لیے کہ ہم کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. سمجھ میں تو ہماری بات آ گئی، علم میں آ گئی ہے، اب عمل کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں. بہت ساری مصلحتیں ہو سکتی ہے، ضرورت ہو سکتی ہے، مجبوریاں ہو سکتی ہے. تو کیا ابراہیم علیہ السلام کی مجبوری نہیں تھی کہ بڑھاپے میں اولاد ملی ہے، وہ بھی جوان ہو گئی، اب میں اس کو ذبح کروں؟ یہ تو میری مجبوری ہے، یہ کام میں نہیں کر سکتا ہوں. لیکن اس نے کہا نہیں، یہ اللہ کا حکم ہے، یہ اللہ کا حکم ہے. اس نے عمل کرنا شروع کر دیا. اسی طرح ہماری زندگی میں بھی بہت ساری مجبوریاں آئیں گی، لیکن جب ہم دیکھیں کہ یہ حکم اللہ کا ہے، قرآن میں موجود ہے، تو ہمیں بس وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون. ایک مومن کی صفت یہ ہے کہ وہ اللہ پہ توکل کرتا ہے. وہ دنیا کے اسباب کو، دنیا کی ضروریات کو، دنیا کی حاجتوں کو، مجبوریوں کو، ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، اللہ پہ توکل کرتا ہے. مالک کائنات کی کائنات ہے، یہ سب کچھ اس کا ہے، اس کا حکم ہے، اس پہ عمل کرتا ہوں. فائدہ ہوگا، نقصان نہیں ہوگا، اس کا ایمان ہونا چاہیے. بہت ساری چیزیں ایسی ہوگی ہماری زندگی میں جس کے لیے قرآن نے ہمیں منع کیا ہوگا کہ یہ کام نہیں کرنا ہے، لیکن ہم دیکھیں گے اس میں ہمارا دنیا کا فائدہ ہے، کوئی سہولت ہے، کوئی مجبوری ہے. وہ مجبوری، سہولت، فائدہ دے کر ہم وہ کام جو اللہ نے منع کیا وہ کر گزرے تو ہم ناکام ہو گئے، امتحان میں پھسل گئے. ہم یہاں اصل معاملہ ہے. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے، اگر مجھے یاد رہا تو آج چونکہ ساتھی کم ہے، اگر مجھے یاد رہا تو اتوار کے درس میں بھی اس کا میں ذکر ضرور کروں گا. ہم نے کیا کیا ہے، نیکیوں کا ایک شیڈول بنایا ہے، برائیوں کا ایک شیڈول بنایا ہے. غور سے سنیں یہ بات. ایک شیڈول نیکیوں کا بنایا ہے، ایک شیڈول برائیوں کا بنایا ہے. مثال کے طور پہ 5 وقت کی نماز پڑھنی ہے، روزہ رکھنا ہے، دعوت اللہ میں جانا ہے. مثال کے طور پہ یہ میرا شیڈول ہے، یہ نیکی ہے، اس کے علاوہ کوئی نیکی نہیں. میں سمجھتا ہوں میں ہدایت یافتہ ہوں، میں جنت میں جاؤں گا، نیکیوں پہ عمل کر رہا ہوں. ایک شیڈول میں نے برائیوں کا بنایا ہے، جھوٹ نہیں بولنا ہے مجھے، زنا نہیں کرنا ہے، نشہ نہیں کرنا ہے. یہ 3 کام میرے شیڈول میں ہے، یہ بڑی برائیاں ہیں، یہ مجھے نہیں کرنی ہے. اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں وہ میرے شیڈول میں نہیں ہے. اب کیا ہوتا ہے، جو شیڈول مثال کے طور پہ 3 نیکیوں کے کام میرے شیڈول میں ہے وہ میں دین سمجھتا ہوں، اس کو کر رہا ہوں. اس کے علاوہ ہزاروں کام جو نیکیوں کے ہیں، جو اللہ کے شیڈول میں، اللہ کی کتاب میں ہے، وہ میں نہیں کر رہا ہوں، لیکن اپنے آپ کو مومن سمجھ رہا ہوں. 3 برائیاں جو میں نہیں کر رہا ہوں، اس سے بچ رہا ہوں. بھائی اللہ کی نافرمانی میں نہیں کر رہا ہوں، اس لیے میرے شیڈول میں ہے. لیکن اللہ کے شیڈول میں جو ہزاروں نافرمانیاں ہیں وہ میں صبح سے شام تک کر رہے جا رہا ہوں. میں کہتا ہوں میں ہدایت یافتہ ہوں، 3 کام جو بڑے بڑے میرے نزدیک گناہ کے وہ تو نہیں کر رہا ہوں نا. تو ہم سب کا یہی حال ہے. ہم نے اپنا الگ سے شیڈول بنایا ہے، نیکیوں کا بھی شیڈول اور گناہوں کا بھی شیڈول. ان کو جگائیں. نیکیوں کا بھی ہمارا شیڈول ہے اور گناہوں کا بھی شیڈول ہے. جو ہمارے شیڈول میں نیکیاں ہیں بس وہی دین ہے، اور جو ہمارے شیڈول میں گناہ ہے اس سے بچنا بس یہی دین ہے. تو ایسا نہیں ہے.
قرآن ہمیں کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. جتنی بھی نیکیاں ہیں نا، جتنی بھی نیکیاں، وہ تمام کی تمام نیکیاں تمہیں کرنی ہے، یہ اللہ کا شیڈول ہے. جتنی بھی برائیاں ہیں نا، ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ، جس سے اللہ نے تمہیں منع کیا، یہ اللہ کا شیڈول ہے، اس سے تمہیں منع ہونا ہے، اس سے باز ہونا ہے، یہ اسلام ہے. تو اس چیز کو ہمیں سمجھنا ہے. انشاءاللہ اگر اس کو سمجھ گئے، قرآن سمجھ لیا اور اس شیڈول کو سمجھ لیا کہ جو قرآن نے نیکیوں کا شیڈول دیا یہ ہمارا شیڈول ہے، اس پہ ہمیں عمل کرنا ہے. قرآن نے جو برائیوں کا شیڈول دیا یہ ہمارا شیڈول ہے، ان تمام برائیوں سے بچنا ہے. بیڑا ہمارا پار ہے. اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم.